اچھا میم، اب ہم ان 10 دنوں میں ان تمام تر واقعات کو یاد کرتے ہیں. ہم مجلسیں کریں، کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے. ہم روئیں، کوئی بری بات نہیں. ہم شاعری کریں، ہم سینے پہ سینہ کو بھی کریں، کوئی بری بات نہیں. لیکن جب ہم چھری نکال لیتے ہیں، یہ چیز بہت ہی جو ہے نا، مطلب بینگ اے مسلم مجھے بہت بہت عجیب لگتی ہے جب کوئی نان مسلم آئے کہتا ہے اے کیے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کی نہ تو کوئی جسٹیفیکیشن ملتی ہے. آج تک میں نے بہت سے شیعہ علماء سے میں نے بات کی، میں نے کہا یار اس عمل کو تو جسٹیفائی کرو. وہ آ جا کے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ بتا دیں گے کہ ان پہ ہوئی بات ہی ہے، اس پہ بھی کیا چوریاں نکلی ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. یہ انوویشن جو آئی ہے، لیٹ می کمپلیٹ. انوویشن در انوویشن آ رہی ہے. کوئلے پہ نماز بھی اب پڑھی جا رہی ہے، اور جو بات مذاق میں کہی جاتی تھی نا کہ پسٹل کے ہوتے ہوئے آپ چھری سے کیوں کر رہے ہو، میں لٹرلی میں نے کلپس دیکھ لی جس میں فائر چلایا ہے بندے نے اپنی بغل میں. ٹھیک، لٹرلی میں آپ کو کلپ بھیجوں گا اف یو ڈونٹ بلیو می. میں نے دیکھ لیا ایسا، یہ بھی ہوتا دیکھ لیا. جو مذاق کر رہے تھے وہ واقعی کر کے بھی دکھا دیا شیعان نے. اس کی میم کیا ڈیفینس ہے اس حرکت اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں آپ سے پہلے. ہمارے مراجع کرام مجتہدین نے یہ ہم ہیں کون یہ بھی بتا دیں ذرا. شیعہ میں بھی کتنی ایلوٹروپک فارمز ہیں شیعوں کی. اسنا شری 12 اماموں کے ماننے والے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. کون جو چھریاں نکال کے کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہم بھی یہی میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو کہی. آپ جب کسی مسلک کو دیکھتے ہیں، شیعت کو دیکھیں گے، کسی بھی مسلک کو، کسی بھی مذہب کو، تو آپ کو اس کی تعلیمات علماء سے یا اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے لینی ہے، چلتے پھرتے لوگوں سے نہیں لینی. بے شک ایگری. تو یہ جو کر رہا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو جاہلیت کی بنا پہ کر رہا ہے، جو مراجع کرام کے بھی فتاویٰ کو فالو نہیں کر رہا، جو دین کی باتوں کو فالو نہیں کر رہا، کہ خون میں نہ آئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے وہ نماز کی طرف نہیں جا رہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی غلط ہے. اور ہمارا اس پہ یہ سٹینس ہے، اور یہ بات بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے، یہ اسی صدی کی ایجاد ہے زنجیر زنی. اچھا. زنجیر زنی کا کوئی 1 صدی سے بھی کم کہہ لیں، اس سے پہلے کوئی کس نے شروع کیا؟ وجود ہی موجود نہیں تھا. کس نے شروع کیا یہ؟ مطلب ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہاں ویسے سب کانٹیننٹ کی ایجاد ہے یہ؟ زیادہ سب کانٹیننٹ اور کہیں نہیں اس طرح، اور ہمیں نہیں کہیں نظر آتی. نہیں تھوڑی تھوڑی عرب میں، لیکن وہ غنچوں میں کرتے ہیں، اس طرح چھری والی چیز نہیں ہمیں نظر آتی. تو یہ 1 صدی کے اندر اندر کی ایک ایجاد ہے. تو ہمارا جو دلیل ہے اس پہ، اور ہمارا جو موقف ہے، جو کہ جب ہمارے بھی مجموعوں سے ظاہر ہے کہ لوگ آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ شیعہ ہی ہیں، وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو ہم انہیں یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی کو زنجیر زنی کا حق ہے، خون بہانے کا حق ہے، اور جسے سب سے زیادہ غم ہے، تو وہ وارث کربلا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہے. صحیح ہے. اگر زنجیر مارنی تھی انہوں نے مارنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے ماری، چلو بھائی کسی وجہ سے ان پہ پابندی تھی، اور وہ باقی کے 12 امام جو رہ گئے ان میں سے وہ چوتھے ہیں، اس کے بعد جتنے ہیں ان میں سے کوئی کرتا، کسی نے نہیں کی. تو عزاداری ہم نے ویسے ہی کرنی ہے، اور ہم کرتے ہیں. جو صحیح شیعہ اثنا عشری ہیں اس میں سارے مجتہدین کرام، سارے مراجع کرام، سارے علماء کرام بشمول میرے اور بھی جتنے ہیں، اور صحیح اصل اصول شیعہ پہ چلنے والے عام شیعہ بھی، نہ کوئی زنجیر زنی کرتا ہے، نہ وہ اسے سپورٹ کرتا ہے، اور نہ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نے تاریخ میں کی. ٹھیک ہے. اور اس کا استدلال یہی ہے ہمارا کہ اگر کرتے تو وہ 12 اماموں میں سے کوئی کرتا. جیسا انہوں نے نہیں کی تو معیار یہ ہے کہ جیسی عزاداری اماموں نے کی ہم ویسی ہی کرتے ہیں. انہوں نے کیسی کی؟ کیا کیا؟ انہوں نے مجلسیں کی، انہوں نے نوحہ پڑھا، انہوں نے مرثیہ پڑھا، پڑھوایا، انہیں انعام دیے کہ شعر کہو، مرثیہ پڑھو، گریہ کرو. یہ جو ایام اعظم میں ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں، ہم جو مرد حضرات ہیں ننگے پیر ہو جاتے ہیں، گریبان کھول دیتے ہیں، کف الٹ دیتے ہیں، یہ سب سنت امام ہیں. کہ جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتے تھے
تو ان کا یہ غم سے وہ ہو جاتا تھا. ویسے تو وہ عام عمومی طور پہ بھی گریا کرتے تھے امام حسین کے غم پہ. ظاہر اتنی بڑی ماتم کی قائل ہیں یا بالکل ہی ماتم کی قائل نہیں ہیں؟ ماتم کے قائل ہیں. ہاں تو ماتم کی لمٹ کیا ہے؟ ماتم کی لمٹ یہ ہے جو غم میں آپ کا سینے پہ ہاتھ پڑے. دیکھیں ماتم دو چیزیں، ٹھیک ہے. ایک غم میں آپ اپنے آپ کو پیٹ لیں، سینے پہ ہاتھ پڑے، یا وہ جیسے ایک عام ماں ہے جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، آپ کو جا بجا یہ نظر آئے گا ان کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر میں جوان مر جاتے ہیں تو ان کی مائیں جب سڑک پہ کرتی ہیں، فلسطین میں کر رہی ہیں، اس پہ اختیار نہیں ہوتا ان کا، اختیار نہیں ہوتا. وہ ایک ہے. دوسرا ماتم کیا ہے؟ جو ہاتھ سے ماتم کرنا ہے، جب ہم حلقہ بنا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ماتم ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ دیکھیں گے بھی تو جو ماتم کرنے والے ہیں ان کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اوپر دیکھ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دہائی ہے ظلم کے خلاف. اور اس احتجاج کا نام ہے کہ جو اس ظلم کے خلاف ہے، اور بس اس کی یہی لمٹ ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے، سینے پہ ہاتھ مار کے. بس ٹھیک ہے، سینے پہ ہاتھ مارے. کیا اس کا مقصد خود کو تکلیف پہنچانا بھی ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. یہ مسکنسیپشن ہے. یہ مسکنسیپشن. تکلیف پہنچانا نہ مقصد ہے نہ جائز ہے. یعنی ایک بندہ ہلکا ہلکا بھی طرح سے ہاتھ مارتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اوپر سے ایسے کر کے کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایکچولی اٹ از اے کلچرل تھنگ. مطلب اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجس. اسٹائل کلچرل ہے. اسٹائل کلچرل ہے. اور ریلیجیس یہ ہے کہ اس کو آپ غم کا اظہار ہے اور احتجاج ہے. دیٹس اٹ. مجھے سر جس چیز پہ میں قائل نہیں ہوا وہ ماتم ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ یار 3 دن تک سوگ کرو. ٹھیک ہے. ایون ہمارے ہاں بھی اگر ڈیتھ ہو جائے کسی قریبی کی گھر میں تو 3 دن تک کہا گیا ہے کہ ماتم کرو افسوس آپ اس پہ کرو. ٹھیک ہے. میں مانتا ہوں کہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے سر. ہم یاد ضرور کریں ان کی قربانی کو، افسوس بھی کریں، روئیں بھی، بالکل روئیں. لیکن ماتم سر یہ کوئی شروع میں تو یہ چیز شاید نہیں تھی. کہاں سے آیا ہے؟ کس کی سنت ہے جو فالو ہو رہی ہے؟ کیا آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ کچھ ایکسپلین کیجیے. جی تو اب 2 سوال ہیں. اور ماتم کی بھی قسم ہے، ایک کچھ سینا کو بھی اور کچھ زنجیر زنی. جی ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیے گا. تو آپ پہلے آپ نے کہا سوگ، پھر آپ نے کہا ماتم. تو تھوڑا سا واضح کیجیے. پہلے بتائیے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اب تک کیوں منایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ماتم کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سوگ ہے نا، جہاں تک سوگ کا تعلق ہے، یہ عام طور پر بات مشہور ہے کہ 3 دن تک سوگ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ 3 دن سوگ کرو. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے. ایک فقہ میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے فقہی مباحث میں بھی، عقلی مباحث میں بھی، کہ لا بشرط ہے یا بشرط لا ہے. یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ہے. لا بشرط، کوئی چیز لا بشرط ہے یا بشرطی لا ہے. بشرطی لا کا مطلب ہے کیا نہیں کی شرط کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ مت کرو بشرط لا، یا نہیں لا بشرط ہے، بغیر کسی شرط کے بیان کی گئی. یہاں پر لا بشرط بیان کیا گیا ہے 3 دن سوگ کرو. کوئی شرط نہیں لگائی، قدغن نہیں لگائی کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے. نمبر 1 یہ ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ اس کا سوگ نہ صرف یہ کہ 3 دن سے زیادہ کرنا جائز بلکہ احسن ہے، مستحب ہے، بلکہ 40 تک لے جاؤ اور ہر سال اس کو یاد کرو. اب پہلے تو میں نے کہہ دیا وہی لا بشرط والی بات ہو گئی کہ ثابت نہیں ہوتا کہ 3 دن سے زیادہ نہ کرو. 3 دن کرو، 4 بھی کر سکتے ہو، 5 بھی کر سکتے ہو. دوسرا جو ہمارا، اب یہ اپنے عقیدے کے حساب سے میں بات بیان کر رہا ہوں. اب دوسرا یہ ہے کہ شارع نے کیا کہا ہے. شارع کون ہے؟ جو شریعت بھیجتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی شارع ہے. اس کے بعد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے وہ شریعت بھیجتا ہے، اور بعض موارد میں اس نے آپ کو تفویض کر دیا ہے. یہ امر کے اپنی مرضی سے تم، یہ البتہ اختلاف ہے، شیعوں میں بھی اختلاف ہے کہ تفویض کیا ہے یا نہیں کیا ہے. شارع ہی بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مثلا یہ اس قدر رکعات ہیں، ان کو کم کر دو، زیادہ کر دو. یہ ایک نظریہ ہے. مثلا شارع بنایا ہے یا نہیں بنایا اس سے قطع نظر. اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد نصب کریں گے، رکھیں گے، بتائیں گے یہ میرا جانشین ہے، تو ہم اس
کی حجیت شرعی کے قائل ہیں. یہ ٹیکنیکل ٹرمز کافی آ گئی ہیں, یعنی اس کی بات ہمارے اوپر حجت ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد علی ابن الحسین علیہ السلام, پھر ہم سارے ائمہ, ان سب کی بات کو ہم اپنے لیے حجیت شرعی مانتے ہیں. شارع نہیں مانتے, حجیت شرعی, کہ وہ اپنے علم کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ورثے میں لیا ہے, جو بھی وجوہات ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ حسین کا غم مناؤ. اور پھر اس میں سے امام حسن العسکری علیہ السلام جو 11ویں امام ہیں, انہوں نے کہا کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک زیارت اربعین ہے, کہ اربعین کے روز, چہلم کے روز جا کر زیارت کرو حسین علیہ السلام کی. تاکید ہے امام حسین علیہ السلام کا سوگ منانے پر. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا کہ سوگ مناؤ, رو. کیوں رونا؟ بخاطر رونا نہیں ہے. گریا, اشک, آنسو ایک وسیلہ ہیں تفکر حسینی سے نزدیک ہونے کے لیے, اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ایونچولی نزدیک ہونے کے لیے. یہ ہے بنیادی مقصد اس سوگ کا, ہر سال دوبارہ منایا جانا. اگرچہ کہ بعض احادیث کی بنا پر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خود رونا بذات خود بھی ایک عبادت ہے. عبادت سے مراد ہے کہ ایسا کام ہے کہ جس سے ثواب ملتا ہے, لیکن اس کا مقصد در حقیقت وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. تو یہ ہے, اس لیے ہم سوگ مناتے ہیں. ثابت نہیں ہوتا شرعی طور پر کہ آپ 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ تو تھی تھوڑی سی ایکیڈیمک بحث. اب آ گیا ماتم. فقہ میں جب دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی شے جائز ہے یا ناجائز ہے, تو پہلے دیکھا جاتا ہے کیا اس کے حرام ہونے پر کوئی نص ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ جائز. سب سے پہلے تو ہو گیا جائز, پہلے جواز دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے, وہ جائز ہے. سب سے پہلے یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں, طول تاریخ میں مختلف لوگوں نے ماتم کیا ہے. صدر اسلام میں حضرت حمزہ علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت مدینہ میں عورتوں نے گریہ کیا ہے, روئی ہیں, ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کی جیسے ہی شہادت ہوئی ہے, اسی وقت کربلا میں خواتین نے عزاداری شروع کی ہے. اس میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس طرح کا ماتم نہیں جیسے آج کل ہم کرتے ہیں ردمک, لیکن ماتم سے مشابہ ہے. ماتم سے مشابہ, جو ایک غم کے زیر اثر انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا پیٹتا ہے. ٹھیک ہے, ایموشنل کنٹرول نہیں رہا کسی کو, تو وہ عورتیں آج بھی فوت انہوں نے جی. تو یہ ہے, ایک تو جواز ہے, دوسرا طول تاریخ میں ملتا رہا ہے. لیکن اس طرح سے جو اب ردمک اور باقاعدہ ایک انداز میں, یہ کلچرل ہے. کلچر کیوں بنا لیا, میں یہی تو بات کر رہا ہوں. نہیں, یہ تو ایوالو ہوتا رہتا ہے. یہ تو چیزیں ایوالو تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہوتی رہتی ہیں. لیکن بھائی جان, اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے ہمارے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, کسی کی ڈیتھ ہو جائے, ٹھیک ہے, ہم پہ کنٹرول نہیں رہتا, ہم بال بھی کھینچ لیتے ہیں الٹے سیدھے, اور بندے کو نہیں پتا چلتا ہے کیا کر رہا ہے. ہوتا ہے, عورتیں ایسے کرتی ہیں عام طور پہ. لیکن اس چیز کو کہو کہ چلو بھائی اب پلان کر کے آؤ بھائی, نکلیں چھریاں لے کے, یہ سب کام کریں. چھریاں ایک اور چیز ہے. نہیں چلے چھریاں چھوڑیں, ہم اب پلان کر کے ہم سینہ کو بھی کر رہے ہیں, عورتیں بھی علیحدہ کر رہی ہیں, یہ بھی علیحدہ کر رہی ہیں. اب میں نے آپ سے جو پوچھا یہ کہ سب سے پہلے جو ہے کس نے کیا, ٹھیک ہے, کس کی سنت یہ آپ فالو کر رہے ہیں, اور اس کا آپ کو کوئی ثواب مل رہا ہے؟ جی, ثواب تو مل رہا ہے, نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نیت پہ پھر کچھ بھی شروع کر کے ثواب کی نیت پر ایک چیز حرام نہیں ہے, ایک چیز حرام نہیں ہے نا. ہاں, پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ ایک چیز, اب دیکھیے ہم اپنے مبانی کی بنا پر گفتگو کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ علل مبنا بحث ہوتی ہے. علل مبنا بحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے اگر مبانی ہی الگ ہیں اور ہمارے مبانی ہی الگ ہیں, تو پھر ہم کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. اب میں اپنے مبانی کی بنا پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہمارے مبانی میں یہ کہ ایک چیز جائز ہے, نمبر 1. دوسرا, ہمیں بعض روایات مل رہی ہیں کہ سادہ ماتم, میں ابھی چھریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سادہ ماتم کیا گیا ہے, ٹھیک ہو گیا, اس سے مشابہ. ہمارے اوپر ثابت نہیں ہو رہا کہ ائمہ کے گھروں میں جو مجالس ہوتی تھیں ان میں ماتم نہیں کیا جاتا تھا, یا امام نے کبھی کسی کو منع کیا ہو کہ تم یوں ماتم نہ کرو. جب یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر واضح ہو گئیں, اور ہمارے مراجع آج بتا رہے ہیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, کہ ماتم جائز ہے, یا بعض کہ مستحب ہے, یا مختلف انداز میں سوگ منانا مستحب ہے, ثواب ملتا ہے,
جبکہ پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ یہ قربت کا ذریعہ ہے اور ایک تفکر حسینی کی جانب قدم بڑھانے کا ذریعہ ہے، لیکن بذات خود گریا اور رونے کا بھی ایک ثواب ہے ہمارے مبانی میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب جو وہ گروپ کی صورت میں یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ پلانڈ کر کے کیا جاتا ہے، تو یقین مانیے کہ ہم خود فیل کر چکے ہیں. بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب مجلس میں جاتے ہیں اور ایک ایسی سٹیٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں کہ خود بخود انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ماتم کرے. تو یہ ایک میں نے جیسے عرض کیا کہ علل مبنا گفتگو ہو رہی ہے اور ایک کانٹیکسٹ میں گفتگو ہو رہی ہے، اور کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور بہت ہی اس کے اسپریچول ایفیکٹ محسوس کرتے ہیں. ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا. اور یہ صرف مسلمز میں نہیں ہے، کرسچنز میں بھی ہے، وہ بھی کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں. ننس جو ہیں، میں نے کچھ کتابیں ریسنٹلی پڑھی، ان میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. بٹ سر یہ جس چیز کی راہ کھول دی ہے، یہ تو چیز ایکسٹریم کی طرف جاتی جا رہی ہے نا. میں جو اب تک سمجھا ہوں آپ زنجیر زنی کے شاید قائل نہیں ہیں، ایسے ہی؟ میں ذاتی طور پر زنجیر زنی کو پسند نہیں کرتا. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ بعض مراجع نے اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بعض مراجع نے اجازت دی ہے اور بعض مراجع نے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں پسند کرتا، لیکن کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارے لیے حرام ہے کیا. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. ہاں اب دیکھیں نا سر، اب بالکل میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے شریعت کو آپ ایک طرف کر دیں. اب ایک کلچر ہے، ایک کلچر ہم نے پروموٹ کر دیا اس چیز کا. ویسے تو یہ ہر سال محرم میں مذاق کے طور پہ اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ پسٹل کے دور میں جو ہے نا آپ کو چھریوں سے ماتم نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یہ بہت غلط بات کرتے ہیں. غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. مگر یہ چیز امکانات سے خالی نہیں ہے کہ کس دن یہ ہو جائے گا. لوگ پسٹل پکڑ کے بازو پہ ماریں گے، یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چیز ممکنات میں سے ہے سر، اس کو ناممکن ہے. میں کہہ رہا ہوں یار وائی آر یو فورسنگ آئیڈیاز ان دیئر مائنڈ. ٹھیک ہے کہ اس ٹائم پہ زنجیر تھی، چھری تھی، آج کل تو بہت ساری اور چیزیں آ گئی. اور یہ کوئلے پہ چلنا ہم مناسب نہیں، کوئلے پہ چلنا وغیرہ تو بالکل، یا کوئلے پہ نماز پڑھنا، انوویشن آ رہی ہے نا اس چیز میں. تو یہ اس کو سر غلط کو تو غلط کہہ دیں. دیکھیے میں نے تو پہلے عرض کیا کہ میں ذاتی طور پر نہیں پسند کرتا، لیکن چونکہ بعض مراجع نے، اب یہ ایک مسئلہ ہے تشیع میں، ہمارے قوم کے بہت سارے مراجع نے اس کو حرام قرار دیا. آپ کو پتا ہے کہ ایران میں زنجیر زنی نہیں ہوتی. زنجیر زنی جس کو ہمارے ہاں جو بلیڈ کے ساتھ ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہاں پہ نہیں ہوتی. وہاں پہ تطبیر، بلیڈ والے کو ٹیکنیکل ٹرم تطبیر ہے یا قما ہے مثلا، اور یہ والی وہاں پہ زنجیر زنی کہا جاتا ہے بغیر بلیڈ والی، جو ایک سمبولک ہوتی ہے بس ہلکی ہلکی. ٹھیک ہے، لیکن زنجیر زنی سے مراد جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی، وہاں حرام قرار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض مراجع نے اس کو مستحب قرار دیا ہوا ہے اور پروموٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ کون ہیں؟ ہم اپنے مرجع کو فالو کرتے ہیں. بس یہ چیز ہے جو مجھے بڑی بری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جسم سر جی، اس کو ایسے ہم خراب کرتے ہیں یہ چیزیں کر کے، ہے نا. اور اسی چیز پہ ہے نا کتنے لڑکے آج کل جنریشن زی کے بلڈے مارتے لڑکیوں پیچھے. محبت یہی چیزیں ہیں نا، ہو رہی ہیں نا. لڑکیوں کے پیچھے بلیڈ مارنے میں اور امام حسین علیہ السلام کی اس کو یاد کر کے بلیڈ مارنے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن روٹ سیم ہی ہے، بندہ چل ایک ہی طرف رہا ہے. وہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے. نہیں، دو محبتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے جو لوگ زنجیر مارتے ہیں ان میں سے بعض لوگ بہت خلوص سے زنجیر مارتے ہیں، خلوص سے زنجیر مارتے ہیں. لیکن دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا، خلوص سے وہ یہ کام کرتے ہیں. مجھے نہیں پسند، میں ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتا، اور میں نے کبھی کیا بھی نہیں، نہ ہی میں کبھی کروں گا، نہ ہی میں کبھی اس کو پروموٹ کروں گا. میں تو ننگے بدن سادے ماتم کو بھی پسند نہیں کرتا. بھدا ہے، بھدا لگتا ہے. سو بریو آف یو. ہاں، اچھا نہیں لگتا. نہیں ٹھیک ہے، اب ناراض ہو جائیں گے بعض لوگ، اس میں کوئی نہیں، بھدا لگتا ہے. تو تھوڑا سا اس میں ہاں ماتم سنکرونائزڈ ہو، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت لگتا ہے، ایک شاعری ہو. کبھی آپ یزد کی عزاداری دیکھیے، اے سنکرونائزڈ اور لاؤڈ قسم کا ماتم کرتے ہیں. اچھا، ہماری بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے. پاکستانی عزاداری کو ایران کے لوگ، عراق کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، جو سنکرونائزڈ اور پیشنیٹ ہوتی ہے، کپڑوں کے ساتھ ہو، خوبصورت شاعری ہو رہی ہو، خوبصورت لگتا ہے، بلکہ ہیبت بیٹھتی ہے تکفیریوں کے دل میں، اچھا لگتا ہے. لیکن اب مجھے پتا ہے کہ بعض شیعہ ناراض ہو جائیں گے، اٹس اوکے، تو وہ کیا باؤنسرز ماریں گے تو میں ہک کر دوں گا. حضرت عمر سے تو چلو ایک اختلافات ایک طرف، یہ آپ کیا اس وجہ سے ہی تراویح کو نہیں مانتے؟
نہیں 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 ایسا نہیں ہے. تراویح کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی. ماتم بھی نہیں تھا. ہاں ماتم نہیں تھا تو وہ بھی بدعت ہے. لیکن ماتم کے وہ موجود تھے, اتوار موجود, طریقے طور طریقے موجود تھے. ڈفرینٹ باجماعت نماز نبی پاک کے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی, دو جی طریقے لیکن موجود تراویح تھے. نہیں تھی نا. نفل نماز کبھی باجماعت نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. رسول اللہ نے منع کیا ہے پڑھانے سے, منع کیا ہے کہ نفل نماز فرادہ پڑھو جا کے. خود حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت حسنہ میں نے شروع کر دی ہے. لیکن ماتم کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے, اس کو تو ہم نے مستحب سمجھا ہے. ہمارے ائمہ نے ماتم کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. ہاں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیا ہے, چیز وہی ہے, ہم تھوڑا سا آرگنائز زیادہ کر لیا, کلچرل امپلیمنٹ. یہ بھی تو ایک نماز کو آرگنائز ہی کیا نہیں گیا ہے نہیں نا. دیکھیں دین کا حصہ نہیں بنا سکتے نا آپ اس کو. آپ اللہ کے رسول کی صراحتاً مخالفت کریں اور آپ کہیں جی ہم نے آرگنائز کر دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. مخالفت سر یہ کیسے ہوگی؟ مخالفت ہے نا. اللہ کے رسول کہہ رہے فرادہ پڑھو, آپ نے کہا جی سارے مل کے پڑھیں گے, تو آپ کے خیال میں گناہ بن رہا ہے. میں اس پہ کچھ نہیں کہتا ہوں. کیوں نہیں؟ ہاں اگر آپ بدعت ہے تو ہاں مخالفت ہے تو ٹھیک ہے, مخالفت تو گناہ ہے, بالکل تراویح پڑھنا گناہ ہے. سیدھا بولے نا سر, ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ نہیں میں ڈر نہیں رہا ہوں, میں آپ نہیں تقیہ نہیں, میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو اس بات کو سیٹسفائی کر سکے, ٹھیک ہے, ایڈریس کر سکے. بات یہ ہے کہ ایک چیز دین کا حصہ نہیں ہے, آپ نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا, ٹھیک ہے, اور اختلاف ہو رہا ہے آج تک بھی کہ 8 رکعت ہے یا 11 ہے یا 20 رکعت کا بھی اختلاف چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ماتم کی اس سے قیاس ہو نہیں سکتا, کیونکہ ماتم ہمارے یہاں موجود ہے. حضرت عائشہ کا ماتم موجود ہے, امیر حمزہ کی شہادت پر رسول خدا کا ماتم موجود ہے. منہ پہ ہاتھ صرف اس طرح مارنے کو آپ ماتم بنا لیتے ہیں, اس کو کیا لفظ استعمال کریں گے؟ نہیں, ماتم پیٹنا وہ پیٹنا کچھ اور ہوتا ہے. منہ پہ ایک دفعہ ہاتھ مارا, بالکل موجود ہے. اب اس چیز کو آپ زبردستی ماتم رونے پر اللہ کے رسول نے کہا مدینے کے, کبھی ایسے کر دیتا ہوں تو اس چیز کو نہیں ریگریٹ نہیں, سنیں غم میں ریگریٹ کر, غم بنانا, غم کرنا اور کسی غلطی پر ریگریٹ کرنا, اس میں بڑا فرق ہے. ہمارے ہاں غموں پر ماتم ہوتا ہے, غلطی پہ ریگریٹ نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے, اللہ کے رسول نے جب حضرت حمزہ شہید ہوئے احد میں, تو آپ نے کہا کہ مدینے کی عورتوں سے کہو جا کے حمزہ کے گھر ماتم کرے, شور کرے, روئے, حمزہ پر روئے, کیونکہ ان پہ رونے والا نہیں تھا, ان کی اولاد مکے میں تھی, نہیں تھے. تو کہا کہ آپ ان پر ماتم کریں. عورتیں گئیں, انہوں نے شور و شین کیا. عربوں میں کیسے ہوتا ہے بھلا؟ عربوں میں 2 طریقے, عورتیں جو ہے نا وہ یوں ماتم کرتی ہیں اپنے بازوؤں پر, علیحدہ ماتم ہو رہا تھا, آپ نے آرگنائز کر لیا. ہم نے پہلے علیحدہ نماز ہو رہی تھی, ہم نے آرگنائز کر لیا. اس میں کیوں حکم کا فرق ہے نا. وہاں پر کہا کہ عورتوں سے کہو, عورتوں کے جتھے گئے, عورتوں کے جتھے گئے, انہوں نے ماتم کیا. ہم نے آرگنائز سے مطلب یہ ہے کہ پہلے امام نے اپنے گھر میں کیا, جو لوگ موجود تھے انہوں نے کر لیا. اب وہ جیسے بھی کیا, بیٹھ کے کیا, کھڑے ہو کے کیا, اور بات ہے. ہمارے یہاں کلچرل یہ چیز آ گئی. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں, یہ کھڑے ہو کے, ہلکے بنا کے, قمیض اتار کے یہ سب کرنا, یہ واجبات میں سے نہیں ہے. یہ جو بات یہ ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں بدعتوں کا طوفان ہے. شبیہ ذوالجناح اس ٹائم پہ نہیں تھی, آپ لوگوں نے بنا لی, ٹھیک ہے. جو کچھ ہمارے دین کا حصہ ہے, جو نہیں بنا ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ گھوڑا سفید ہو یا کالا ہو. نہیں, آپ اسے کیا تکفیر کر دیتے ہیں اس کی جو نہیں مانتا. نہیں بھائی, آپ کے یہاں تراویح کی, بھائی سنیں, آپ کے یہاں تراویح کی حرکتوں پر اختلاف ہے, 8 ہے یا 20 ہے, جو نہیں مانتا آپ کہتے ہیں فلاں فتوے کے امام کے نزدیک وہ. کس نے کہا؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. کافر ہو جائے گا وہ. نہیں, آپ یہ نماز کی اگر اختلاف ہو تو تکفیر کر دیں گے ہم کسی کی. جو بندہ 8 پڑھ رہا ہے, ایک امام کہہ رہا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے, اچھا 20 ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جو 8 والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ان دونوں کا تقابل نہیں کروائیں. اس کے اوپر اتنی فقہی بحثیں ہو چکی ہیں تراویح کے بارے میں کہ اس کے احکامات آ چکے ہوئے ہیں. عزاداری تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مستحب کام ہے. میرے گھر پہ ذوالجناح نہیں ہے, میں نے کبھی ذوالجناح نکالا ہے نا, بدعت ہے. نہیں کیوں بدعت ہے, لیکن ہم نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی یہ چیزیں, نہ تعزیے بنتے تھے, پھر نبی زمانے پوڈ کاسٹ بھی نہیں تھا. ہاں تو پھر میں پوڈ کاسٹ کو دین کا حصہ نہیں کہہ رہا, تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں نتائج اور ذرائع میں تھوڑا فرق آپ کریں. یہ میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں, یہ ناجائز نہیں کسی حساب. ہاں تو وہ ذرا بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے, لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا. نماز ہم پڑھ رہے ہیں, ایک جائز جس سے منع کیا, دیکھیں منع کرنا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول نے دیا وہ لو, جس سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ. منع کتا کھانے سے بھی نہیں کیا گیا ہمیں, ہم کھا لیں گے. اب بتائیں, منع کیا گیا نا, بہت سی چیزیں ہیں, اتنی زیادہ اسپیشیز ہیں جن کو کھانے سے منع. نہیں, نشانیاں بتا دیں گے نا کون سی کھا سکتے کون سی نہیں کھا سکتے. اب یہ تراویح کو کتے کے ساتھ تو آپ ملا سکتے ہیں, میں نہیں ملا سکتا. ایسی بات میں کیا کہہ رہا ہوں, میری بات رول اصول کی بات, میری بات سنیں. قرآن مجید کا اصول ہے, جس سے رسول منع کریں اس سے منع ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اللہ اور جو دیں اس سے لے لو. اللہ کے رسول نے اگر اپنے زمانے میں تراویح کی نماز کو جماعت سے کروایا ہوتا تو ہم کرتے, ہمیں کیا پرابلم ہے, نماز ہی ہے نا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا, ابھی کمپلیٹ کر لوں.
یا اللہ کے رسول نے ہوتے ہوئے دیکھی ہو اور خاموش ہو گئے ہوں، ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. رسول خدا کے زمانے میں باجماعت نہیں ہوتی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں باجماعت نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی آدھا دور حکومت میں باجماعت نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ رات میں نکلے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ یہاں وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم سب جماعت پڑھا لو، فلاں بندے سے کہا کہ تم آگے کو جماعت پڑھا لو. جب وہ رونق لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بدعت حسنہ شروع ہو گئی ہے. خود ان کے اپنے لفظ ہے کہ یہ بدعت حسنہ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اب میں آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے جماعت کے ساتھ صرف واجب نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور پڑھائی ہے. اللہ کے رسول اگر یہ کرا دیتے کہ آپ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں تو ہم آپ سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے. ہمارے ہاں جو نوافل ہے نا، مستحب نمازیں ہیں، وہ آپ سے زیادہ ہے. پتہ ہے آپ کو ہمارے ہاں نوافل زیادہ ہے. ہمارے ائمہ کی ہدیے ہیں، ہمارے نماز جعفر تیار ہے، پتہ نہیں کتنی نمازیں ہمارے یہاں ہیں. آپ کے ہاں تو مثلا آپ سے بات جو دیگر فرقہ ہے نا کہ آپ کی ذات اس کے اندر نوافل نمازوں کے ساتھ ہے نا. ہمارے یہاں تو ہر امام کی ولادت شہادت پر 2 رکعت نماز ہے، فلاں رکعت کو جمعرات کو جمعے کو نمازیں ہمارے پاس. ہم تو بہت نمازیں پڑھنے والے. اگر اللہ کے رسول تراویح کی بھی نماز کہتے کہ تم پڑھو تو ہم آپ زیادہ پڑھ رہے ہوتے. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک تو اللہ کے رسول نے نہیں کرائی، ہمارے ائمہ نے نہیں بتایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سٹارٹنگ جب ہوئی ہے تو حضرت عمر نے خود کہا کہ یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ کہہ دیا اس کو. بدعت تو بدعت حسنہ ہو یا ضالہ ہو تو اس پر جو ہے سیاح ہو تو بدعت ہے. تو ہم اس لیے نہیں کرتے، ہمارے دین میں شامل نہیں ہوئی یہ چیز. ہمارے ائمہ نے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے. تو برا تو مت کہنا کم از کم. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ کے لیول پہ لے گیا. نہیں، ہم تو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں. ان کے خلاف ہے، ان کے فرمان کے خلاف ہے. ہاں، فرمان کے خلاف تو ہے تو گناہ ہوا. تو آپ جو مرضی سمجھے اس کو فرمان کے خلاف. اگر کہتے ہوئے آپ ڈر دیکھیں، نہیں میں آپ کھلا اعلان کہہ رہا ہوں، اگر جو عمل اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. جو عمل بھی خلاف ہے، اگر آپ کو لگتا ہے زجرا نکالنا خلاف ہے تو آپ کہہ دیں مجھے کہ آپ حرام کام کرتے ہیں، ویل گڈ، وہ آپ کا عقیدہ ہے. ہم تو اس طرح کی بات نہیں. نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو فرمان جو دیکھ کرائٹیریا سنیں آپ. ہمارا دین کرائٹیریا پر ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے ڈیٹیل میں کم بات کی ہے، کرائٹیریا میں بات کی ہے ساری. کرائٹیریا یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے رسول کے فرمان کے مخالفت میں ہوگا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ تراویح ہو یا کوئی اور عمل ہو. آپ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں بتایا نبی پاک نے، آپ آج تک. تو عام الحزن ایک سال میں اللہ کے رسول نے نہیں کر کے دکھایا، پورا سال غم کیا ہے. تو غم کا سال تھا، سارا سال ماتم کرتے رہے نبی. تو ہم بھی سارا سال ماتم، ہم تو ان دنوں میں کرتے ہیں جب دن شہادت کا ہوتا ہے اسی دن کرتے ہیں ہم. تو وہ ہر سال نبی پاک ماتم کرتے تھے. نبی پاک نے حکم تو دیا نا ماتم کرنے کا. تبا تابعین کون کرتے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں امیر حمزہ کی شہادت پر آپ نے عورتوں کو بھیجا جا کے ماتم کرو ان کے ہاں. ازواج رسول نے رسالت ماں کی وفات پر منہ پیٹے ہیں. عورتوں نے کیا، نبی پاک نے آرڈر دیا تھا کہ کرو. ہاں اللہ کے رسول نے لکھا بھائی کتابوں میں اللہ کے رسول نے کہا حمزہ کے گھر پہ جا کے عورتوں سے کو جا کے وہ روئے پیٹے تاکہ حمزہ چونکہ ان کے یہاں وہ نہیں تھے، ان کے گھر اہل خانہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ جاؤ حمزہ کے گھر میں ویرانی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کے الفاظ لفظ میرے ہیں کہ جا کے ماتم کرو. ٹھیک ہے. تو عورتوں نے جا کے ماتم کیا، اور روایت میں کہ انہوں نے بازوں کو یوں موڑ کے اپنے بازوں کو اس طرح سے ماتم کے طور پہ مارا. ہم سینے پہ ہاتھ کر لیتے. آپ اچھا ایک آخری سوال، اب یہ پڑھتے ہیں، میں میزبان ہوں، آپ اس کا جواب دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جی. آپ کو کیا لگتا ہے جب کربلا میں امام حسین کو خبر پتہ چلی ہوگی کہ بھائی ان کا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا، ان کو نیزہ لگ دیا، گھوڑوں نے پامال کر دیا، انہوں نے کیا کیا ہوگا یا ان کی ماں نے کیا کیا ہوگا؟ غم کیا ہوگا نا، کہیں نہ کیا ہوگا. بھائی ایک چھوٹا ریگاڑی ہوتا ہے، ہم یوں ہاتھ میں مار لیتے ہیں غم میں وہ اس کو تو ہم بالکل نہیں. وہ تو ہمارے ائمہ ہر سال کنٹرول میں نہیں ہے نا. آرگومنٹ آپ کو اور میرا اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ جو آپ رول اصول تراویح پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اسے آرگنائز کر لیا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے ماتم کو آرگنائز کر لیا. بھائی اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. اس پہ اللہ کے رسول کی نہ سکے یہ کام نہیں کرنا، نہ انہوں نے کر کے دکھایا. ماتم تو انہوں نے حکم بھی دیا اور اس کے ان کے زمانے میں ہوتا ہے، روکا نہیں انہوں نے. تراویح کو روکا ہے انہوں نے کہ الگ الگ پڑھو، سب پڑھ رہے تھے. خود تراویح کے وقت انوویشن دیکھیں نا کتنی، پھر آپ لے کے آئے آگے چھری نکال لی. دیکھیں ابھی ہم پرنسپل پہ بات کرتے ہیں نا، انوویشن پہ بات ہے، ابھی ہم پرنسپل پہ بات کر لیں. ہمارے امام ہر سال، ہمارے یہاں روایت ہے، صحیح ترین روایت، کہ ہمارے یہاں لوگ محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہمارے ائمہ کے گھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، لوگ سمجھتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے. یعنی اس قدر ہمارے امام گریا کرتے تھے، وہ روتے تھے، لوگوں کو جب ہم مجلس سے گھر برپا کرتے تھے. تو ہم نے تو اس پہ عمل میں کوئی بری بات نہیں، آج یاد کر کے ہم بھی رو سکتے ہیں. ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں ماتم کا بھی، مگر میں وہی کہہ رہا ہوں جب آرگنائز کر کے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ایک کلچر کو
تو پھر اس کو بھی برا کہنا چاہیے نا آپ کو. نہیں برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ روکا نہیں گیا, وہاں پہ روکا گیا ہے. دو چیزوں کو آپ ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا, وہاں پر روکا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تراویح والا. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس سر اسے اس طرح سے زد و کوب ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نبی پاک کی تعلیمات کے خلاف نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا کہ زد و کوب اللہ کی امانت میں خیانت کا سبب بنتا ہے؟ نہیں تو ہم خودکشی کر لیں وہ جائز ہو جائے گا؟ ہم خودکشی تھوڑی کر رہے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں آپ کے. کتنے لوگ مرتے ہیں, میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا پسٹل سے میں کرتے ہوئے. وہ حرام ہے, وہ غلط ہے. کوئی گلے میں تلوار چلا لے, اب یہ حرام چیز ہے نا, اس چیز میں مر رہے ہیں نا بندے. نہیں غلط کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سادہ غلط کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہے. جو طریقہ ڈیسنٹ طریقہ ہو سکتا ہے غم کے اظہار کا وہ جائز ہے. کوئی تلوار مار لے کہتا ہے جی میں بہت غمگین ہو گیا, چھری مار لے, پسٹل مار لے, یہ غلط انڈیویجول فیل ہے نا سر. اب بائک چلاتا ہے انسان بالکل صحیح چلا رہا ہے, ایک ون ویلنگ کر کے مر جاتا ہے, اب وہ اس کا انڈیویجول فیل ہے نا, ٹھیک ہے, ایکسٹریم خود اپنے اس حد سے بڑا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمارا ایک ڈیسنٹ سا بڑا محتاط سا پاک و پاکیزہ سا دین ہے. غم کے دنوں میں غم کرتے ہیں, خوشی کے دنوں میں خوشی کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے امام فرماتے ہیں کہ شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے غم میں غم کرتے ہیں, ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے غم کا طریقہ بھی ان سے لیا. میں پھر کہہ رہا ہوں طریقہ ہم نے وہاں سے لیا, اس میں ایڈیشن کلچرل طور پر ہو گیا کہ بھی سنگت بن گئی, سالار آتا ہے, ماتم ہوتا ہے, پہلے فضائل مصائب یہ ہوتے ہیں, اس میں ایڈیشن. یہی بدعت ہے, یہ بدعت نہیں ہے, یہی بدعت ہے, اس سے منع نہیں کیا گیا. یہ بھی بدعت حسنہ کہتے ہیں, اس سے منع نہیں کیا گیا, اس سے کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں. بہت چیزوں سے منع نہیں کیا گیا, اس بات کو ہم حجت نہیں کر سکتے. نہیں آپ جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا آپ ان کو دین کا حصہ بنا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. بھائی لمبے بال رکھنے سے منع نہیں کیا گیا نا, آپ رکھ لیں لمبے بال, ہم نہیں بدعت کہیں گے آپ کو, کیا پرابلم ہے, نہیں منع کیا گیا. کرائٹیریا بتایا گیا, حلال حرام جانور کی بات کر رہے تھے نا, بتا دیا گیا بھائی یہ حلال ہے اس کو کھا لو. مچھلی کے بارے میں کہا گیا یہ حلال ہے. سی فوڈ کتنے طرح کی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں, یہ چیز کھا سکتے, باقی چیز نہیں کھا سکتے. ثواب ہے اس چیز کا, کس چیز کا؟ ماتم کا. ہاں اجر ثواب ہے بالکل. آپ دیکھیں کہ آپ محبت کا اندازہ لگائیں کہ آپ رسول سے اور ان کے گھر والوں سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ ہمیں پیپر کٹ لگ جائے تو ہم چیختے رہتے ہیں, لیکن رسول کی محبت میں ہم لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور ہم رو نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ کام کر دیا. ثواب ہے نا, محبت رسول میں کر رہے ہیں.